تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں ظلم ہی دستور تھا، طاقتور کا قانون چلتا تھا اور انسانیت سسک رہی تھی۔ ایک ایسا تاریک دور جہاں اخلاقیات دم توڑ چکی تھیں اور معاشرہ جہالت کی گہری کھائی میں گرا ہوا تھا۔ پھر اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک مرد حق نے ہر فرسودہ روایت اور ہر ظالم نظام کو چیلنج کرنے کی جرت کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کا یہ سب سے بڑا انقلاب فوجوں یا دولت کے زور پر نہیں بلکہ ایسی بے مثال ذاتی قربانیوں سے برپا ہوا جن کا تصور کر کے آج بھی روح کانپ جاتی ہے؟ یہ محض ایک کہانی نہیں ہے بلکہ اس چھپی ہوئی قیمت کی نقاب کشائی ہے جو انسانیت کی فلاح و بہبود اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ادا کی گئی۔ مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان جب حق کی آواز بلند ہوئی تو باطل لرز اٹھا، لیکن یہ راستہ پھولوں کی سیج نہ تھا۔ عدل و انصاف کا وہ نظام جسے آج دنیا انسانی حقوق کے نام سے جانتی ہے، اس کی آبیاری کسی عام خون سے نہیں بلکہ تاریخ کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے صبر و استقامت سے ہوئی تھی۔ آج ہم اس دستاویزی ویڈیو میں ان قربانیوں کا ذکر کریں گے جو تاریخ کے پردوں میں کہیں چھپ گئی ہیں۔ اس عظیم مشن کی راہ میں سب سے پہلا کٹھن مرحلہ شیب ابی طالب کا بائیکاٹ تھا۔ قریش مکہ نے ایک ظالمانہ معاہدہ کیا جس نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کو 3 سال تک ایک تپتی ہوئی گھاٹی میں محصور کر دیا۔ یہ صرف ایک سماجی مقاطع نہیں تھا بلکہ ایک بدترین معاشی ناکہ بندی تھی۔ رسد کے تمام راستے بند کر دیے گئے۔ وہ وقت ایسا تھا جب فاقہ کشی انتہا کو پہنچ گئی۔ معصوم بچوں کے بھوک سے رونے کی آوازیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرا کر واپس آتی تھیں۔ فاقوں سے نڈھال صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر حق کے پیغام کو زندہ رکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ثابت قدمی کی داستانیں انسانی خون اور آنسوؤں سے لکھی جا رہی تھیں۔ ابھی شیب ابی طالب کی آزمائش ختم نہ ہوئی تھی کہ سنِ 10 نبوی میں عام الحزن یعنی غم کا سال آ گیا۔ اس سال نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سب سے مضبوط جذباتی اور سیاسی سہارا چھین لیا۔ پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی رحلت ہوئی، جنہوں نے اپنے مال اور محبت سے گھر کا سکون اور قلبی اطمینان فراہم کیا تھا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی، جو وہ ڈھال تھے جو بیرونی دشمنوں کے سامنے سینہ سپر رہتے تھے۔ ایک ہی سال میں ان 2 عظیم ہستیوں کا بچھڑ جانا کسی بڑے طوفان سے کم نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنہائی اور دکھ کے عالم میں بھی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ اس جد و جہد کا تیسرا رخ وہ مسلسل خطرات تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر لمحہ گھیرے رکھا۔ دشمن کی جانب سے جان لینے کی براہ راست دھمکیاں روز کا معمول تھیں۔ دارالندوہ میں قریش کے سردار جمع ہوتے اور قتل کی لرزہ خیز سازشیں تیار کرتے۔ راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے جس میں اتھر پر اوجھڑی ڈالی جاتی اور گلی کوچوں میں آوازیں کسے جاتے۔ ہر موڑ پر دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا اور ہر رات ایک نئی سازش جنم لیتی تھی۔ لیکن ان تمام قاتلانہ حملوں اور سنگین خطرات کے باوجود عدل و انصاف کا یہ سفر ایک لمحے کے لیے بھی نہ رکا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس صبر سے پھیلا جو شیب ابی طالب میں دکھایا گیا۔ آج ہم جس عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اس کی بنیاد دراصل انہی اندیکھی قربانیوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ فاقے، وہ بے سر و سامانی اور وہ جان لیوا سختیاں، یہ سب اس لیے تھا تاکہ رہتی دنیا تک انسان کو انسان کی غلامی سے نجات مل سکے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور ثابت قدمی ہی تھی جس نے جہالت کی ظلمت کو مٹا کر ایک روشن اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد رکھی۔ ان قربانیوں کا حاصل یہ ہے
کہ حق کے لیے کبھی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کی قیمت ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، لیکن جو قومیں اور جو گروہ اس قیمت کو ادا کرنے سے نہیں ڈرتے وہی تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں۔ آج کا سبق یہی ہے کہ ہم اس عظیم ورثے کی قدر کریں اور عدل و انصاف کے علم کو کبھی گرنے نہ دیں۔